قرآن نے جس ستارے الطارق کا آج سے 1400 سال پہلے ذکر کیا تھا، آج وہ ستارہ ناسا کے سائنسدانوں نے تلاش کر لیا ہے۔ سائنس نے قرآن مجید کے ایک اور معجزے کو سچ ثابت کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے رب ذوالجلال کا جو پیغام لوگوں تک پہنچایا، وہ بالکل حرف بہ حرف سچ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الطارق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کو کیا معلوم رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے بہت چمکنے والا۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے دستک دینا، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یا طارق ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں جو رات کو سفر کرے یا رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹائے۔ اب ذرا اس ستارے کی آواز سنیں جو ناسا کے سائنسدانوں نے ریکارڈ کی ہے۔ اس کی آواز سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مسلسل دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ 1967 میں یہ ستارہ پہلی بار دریافت ہوا، لیکن تب اس کی آواز ریکارڈ نہیں کی گئی تھی۔ 1967 میں برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر اینٹنی ہیوش ریڈیو اسٹرانومی آبزرویٹری میں کام کر رہے تھے، اور اچانک انہیں کچھ عجیب و غریب ریڈیو سگنل ملنا شروع ہوئے جو کہ پلسز کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر بہت حیران ہوئے کہ یہ سگنل کہاں سے آ رہے ہیں۔ پہلے وہ سمجھے شاید کوئی ایلینز ہم انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایلینز نے یہ سگنل بھیجے ہیں، لیکن اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک ایسی چیز دریافت ہوئی جس کا 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ذکر موجود تھا، اور یوں ایک نیا ستارہ دریافت ہوا جسے پلسر سٹار کہتے ہیں۔ یہ ایک مقناطیسی گھومنے والا ستارہ ہے جس سے الیکٹرو ریڈیشن خارج ہوتی ہیں، اور اس سے بہت زیادہ ڈسٹ، گیس اور روشنی خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن میں اسے بہت چمکدار ستارہ کہا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق سورج کی سطح کا ٹمپریچر 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اور الطارق ستارے کی سطح کا ٹمپریچر 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ ستارہ سورج سے 1 کروڑ گنا زیادہ توانائی اور روشنی خارج کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اسے بہت چمکدار ستارہ کہا۔ جب جدید ٹیکنالوجی کی دریافت کے بعد اس ستارے کی آواز ریکارڈ کی گئی تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی دروازے پر بار بار دستک دے رہا ہو، اس لیے قرآن مجید میں اس ستارے کو الطارق ستارہ کہا گیا۔ ذرا سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں بغیر کسی ٹیلی اسکوپ کے اس ستارے کے بارے میں کون بتا سکتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ سائنس کی ترقی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا تاکہ قیامت تک جب سائنس ترقی کرے تو قرآن کو مزید سچ ثابت کرے اور لوگوں پر واضح ہو جائے کہ قرآن پاک کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے، اور لوگ قرآن پاک پڑھ کر رہنمائی حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن مجید کو انسانی کتاب سمجھتا رہے اور اس کو اللہ کی کتاب نہ مانے اور اللہ کو نہ پہچانے تو اس کی عقل پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں الطارق ستارے کے ذکر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔